السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو کرونا کا جو وائرس آیا ہوا ہے اس سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو آج منڈے ہے، تو منڈے کی روٹین شروع، ویکینڈ ختم، اور بچوں کے ساتھ وہی روٹین ہوتی ہے۔ صبح بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو آ کے اپنا ناشتہ تیار کرنے لگی ہوں، اور ناشتے میں سمپل سا آملیٹ کا دل کر رہا تھا، سوچا کہ ایسے آملیٹ تیار کر لیتی ہوں۔ تو میں نے دو ایگ لی ہیں، اور اس کے اندر میں نے دھنیا ڈالا ہے، تھوڑا سا پیاز کاٹوں گی، پیاز کو ڈالوں گی، تو اور ساتھ ہی میں نے تو اس طرح کا ایک بریڈ کا پیس لیا، اور بریڈ کے پیس کو ایسے سلائس میں کاٹ لیے چھوٹے چھوٹے، تو اس کو بھی اندر ہی ساتھ ڈال کے، تو ساتھ شملہ مرچ جو پوم ہوتی ہے اس کو ڈال کے ساتھ ہی ہم اس کو پکا لیں گے۔ تو میں سولو اپنا ساتھ ساتھ ناشتہ تیار کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں۔ تو آج میں کافی اداس تھی، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے دن انسان کا کہ جو انسان سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو انسان نے سوچا ہوتا ہے اس کے متعلق آگے قدم بڑھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، جیسے حالات جا رہے ہیں۔ اور جب فیملی دور ہو تو زیادہ مشکل لگتا ہے، ہو جاتی ہے اداسی کبھی کبھی، جب ہم لوگ خاص کر جو لڑکیاں شادی کر کے دوسری کنٹری جاتی ہیں، تو اپنے پاؤں سے دور، اپنے پیرنٹس سے دور ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت انسان اداس ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان اداسی نہیں ہوتی، اداسی ہوتی ہے، مگر بعض دفعہ ہم بچوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ اور جب دل اداس ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ہر طرف سے پریشانی ہے، یا ہر طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے جو حل نہیں ہو رہی، اور جو یہ مسئلے بنے ہوئے کرونا کے، جو ہر ایک کے اندر ٹینشن آئی ہوئی ہے ذہنوں میں، کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں رستوں میں، ہر کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ چیز سے تھوڑا بہت انسان اپسٹ ہو جاتا ہے۔ اور میں تو آج زیادہ ہی اپسٹ ہوگی بھی تھی، میری تھوڑی ساری ٹینشن بھی لگی ہوئی تھی، جو تیاری کرنی ہے اس بارے میں بھی۔ اور ایک تو مجھے اپنے پیرنٹس کی بڑی یاد آ رہی تھی، مجھے اپنے ابو جی کی بڑی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ جب فوت ہو گئی ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو اس حساب سے مجھے وہ زیادہ مس کر رہی تھی میں ان کو، ان کی باتیں، ان کے خیال، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ تو پھر امی کی بھی طبیعت ایسی خراب رہتی ہے، ان کی طرف بھی ذہن جا رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان جانے کا سوچتی ہوں، پاکستان چلی جاؤں، امی سے مل آؤں۔ تو پھر سوچتی ہوں کہ بچوں کے پھر خیال آتا ہے، بچوں کا پیچھے دیکھتے ہیں، اگر میں بچوں کے ساتھ جاؤں تو پھر پتہ نہیں کہ ادھر جا کے انسان بلوکے نہ ہو جائے، کہ وہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ وہ جیسے ایئرپورٹ وغیرہ بند نہ ہو جائیں، جس میں بڑا لاک ڈاؤن نہ کوئی ہو جائے، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے اندر سے۔ وہ چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو پھر قدم نہیں اٹھا پاتی، پھر امی کی طبیعت کے بارے میں سوچتی ہوں تو ادھر بیٹھ کے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دل کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہم بیٹیاں تو جو باہر بیٹیاں ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، ان کو بہت مشکل ہوتی ہے اپنے پیرنٹس سے دور رہنے کی، جو زیادہ لاڈلی بھی ہوں اور سب سے چھوٹی بھی ہوں۔ جس طرح میں اب سب سے چھوٹی ہوں فیملی میں، تو سب سے لاڈلی بھی تھی، تو مجھے امی کی اتنی یاد آتی ہے، اور بہت میں ابھی فون پہ بات ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی مجھے تین سال ہو گئے ہیں پاکستان گئے ہوئے۔ تو پچھلی دفعہ جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو مجھے 5 سال بعد میں گئی تھی، تو اس دفعہ میں نے ہر سال سوچتی ہوں، ہر سال چکر لگاؤں گی۔ پچھلے سال میں نے چکر لگانا تھا،
مگر نہیں جا سکی کیونکہ وہ کرونا کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر سب کچھ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا پچھلے سال سارا بڑا، تو اس کی وجہ سے سارا میرا پروگرام جو تھا نا وہ کینسل ہو گیا۔ تو سوچا تھا اگلے سال انشاءاللہ جائیں گے، جو مسئلہ یہ کرونا کا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو انسان ٹھیک سے اگلے سال قدم اٹھا لے گا، مگر وہ چیز اتنی لمبی ہوگی ہوئی ایسا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کہ کب یہ جان چھوڑے گی، کب انسان نارمل روٹین پہ آئے گا، کب انسان وہ ہم لوگ کب نارمل ہو کے زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ تو بس تھوڑی سی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اور بس پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ انسان مل بھی سکے گا اپنی فیملی کو یا نہیں مل سکے گا، بچوں کو لے کے جا سکوں گی یا اپنی نانوں سے مل سکیں گے بچے، یعنی بچے بھی اداس ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، بس یہی ایک روٹین رہ گئی ہوئی، اس کے علاوہ کہیں بھی انسان باہر نہیں نکل سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو تھوڑا سا انسان ڈپریشن میں ہو جاتا ہے۔ تو زندگی یا پھر زندگی اسی کا نام ہے کہ انسان کو جو کچھ انسان نے سوچا نہیں ہوتا وہ زندگی میں ایسے آتا ہے جیسے کہ انسان نے ان چیزوں کو دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کبھی جو سوچا نہیں تھا وہ سب کچھ ہو گیا ایک دم سے۔ میں اب ساتھ وہ اپنا کچن کو صاف کر رہی تھی تو ساتھ ایک دم سے بیل ہوئی، تو میں وہ دروازے کی طرف گئی تو میرا وہ جو میں نے آرڈر کموند کیا ہوا تھا میرا کموند آ گیا تھا۔ تو میری بیٹی نے یہ چیزیں آرڈر کی تھیں، اس نے پارسل اپنا یہ منگوایا ہے جو اس کو ضرورت ہے، یہ نکلی ناخن یہ وہ وغیرہ جو بچے آج کل پہنتی ہیں لڑکیاں، نیل جو، تو اس کو اچھے لگے تو اس نے مجھے بولا ماما مجھے آرڈر کر دو، تو میں نے منگوا دی۔ چلو بیٹیاں اب کیا کریں، بیٹیاں جب بڑی ہونے لگتی ہیں تو پھر ان کی اگر خواہشات یا ان کی فرمائشیں اگر ماں باپ نے پوری نہیں کرنی تو کنہوں نے پوری کرنی ہے۔ جس طرح میری خواہشات ساری میرے پیرنٹس نے پوری کی ہوئی ہیں، تو مجھے یادیں آتی ہیں نا، اچھی یادیں ہیں، کوئی بری یادیں نہیں، اچھی یادیں ہیں۔ تو یہی اگر چیزیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی ہماری یادیں بعد میں آئے گی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہوا ہے۔ تو یہ اس نے 2 چیزیں کمون آرڈر کی تھیں یہ والی اپنے لیے، یہ 2 سویٹر ہیں، ایک سویت ہے اور ایک ٹی شرٹ کی طرح کچھ بنا ہوا ہے، اوپر اس نے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو نے اپنے لیے کیا ہے۔ تو یہ آج اس کی چیزیں آئی تھی، تو وہ جب اس کو دکھائی ہے جو کالج سے آئی اس نے دیکھا تو اتنی خوش ہوئی تھی، ویسے پتہ نہیں کیا آ گیا کہ میں کب کا انتظار کر رہی تھی، ماما جی آ گیا۔ تو میں اس لیے بات کو دوسری طرف لے کے گئی کہ میں اب بھی میں وہی بات کر رہی تھی، تو میں تھوڑی ساری ٹینشن میں ہو رہی تھی۔ تو خیر زندگی کا حصہ، ساری چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ یہ چیز جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اور ہم سب نارمل روٹین پہ آ جائیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ایک دم سے صاف ستھرا ہو جائے، اور ایسا لگے کہ جیسے کہ پہلے کی طرح روٹین ہو گئی ہے۔ تو اب شام ہو گئی تھی، تو شام کے ٹائم پہ وہ جلدی سے بچے کہتے کہ ہم نے آج پاستا کھانا ہے، تو پھر پاستا بنانے لگی تھی۔ تو پاستے کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ایسے فرائی کر اس کو ابال لیتی ہوں پاستے کو، بس سادہ سا بنا لیتی ہوں۔ تو پھر سوچ رہی کہ نہیں چلو آج نا میں جلدی سے نا پاستا بناتی ہوں، ساتھ میں نا سوس ٹماٹر کا جو نا سوس بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے ساتھ کو ایک سائڈ پہ پاستا پکنے کے لیے رکھ دیا، اس کو ابالنے کے لیے، وہ پک جائے گا، اور ساتھ ہی دوسری طرف میں نے ایک کڑھائی کے اندر میں نے وہ پیاز کو گولڈن کیا ہلکا سا، تو اس کے اندر ہی میں کوفتے ڈال دوں گی۔ کوفتے میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے، میرے پاس فریزر میں تھے، تو میں نے جلدی سے ان کو نکالا ہے، تو میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کروں گی کوفتوں کو، تو ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کر تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تو میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی، تو میری ویڈیو بناتے ہی وہ ایک دم سے میرا ویڈیو آگئی، جو ویڈیو میں نے کیا وہ بند ہو گئی ویڈیو میری، کیونکہ میری فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا، اور تھوڑا سا وہ دیکھیں آپ اس کے کہ وہ بالکل بھی ٹوٹے نہیں ہے، اور بالکل اس کی لک دیکھیں کتنی اچھی ہے، ٹوٹے نہیں ہیں، اور وہ اس کو ہلا بھی رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آگ پہ، تو یہ اتنے میں پک جائیں گے اور سخت ہو جائیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں ہلانے سے۔
آپ اسی ٹائم اس کو ہلائیں گے تو پھر ٹوٹ جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو رکھ دیں ڈھک کے، تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اور بھاپ کے اندر ہی وہ تھوڑے سے پک جائیں گے، سخت ہو جائیں گے. تو اس کو ساتھ کرتے کرتے میں نے سوس ٹماٹر ڈال دینا اس کے اندر ہی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے. میں حالے ایک ٹیبل سپون یا 1 ٹی اسپون ڈالا ہے. اب میں نے تو اپنے اندازے سے ڈالا ہے، آپ لوگ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہو. تو اب اس کو میں تھوڑا سا ہلا کے تو پھر اس کے اندر ہی میں سوس ٹماٹر ڈال دوں گی. ٹماٹر کا جو پیوگے ہے وہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر، اور ساتھ ہی وہ اس کے اندر میں محتاط کے 2-3 چمچ ڈالے ہیں. میں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کیونکہ وہ ویڈیو اب بند ہو گئی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ محل بنی ہے. ہاں تھوڑی سی بنی ہے مجھے اب نظر ہے، مجھے لگا تھا کہ نہیں بنی. ہاں میں نے محتاط کے 2-3 چمچ ڈالے ہیں اس کے اندر، 2 چمچ ڈالے ہیں محتاط کے. اور اس کے اندر میں نے کوئی مرچ وغیرہ نہیں ڈالی کیونکہ بچے نہیں کھاتے. محتاط کے اندر پہلی مرچ ہوتی ہے تو وہی صحیح ہو، کیونکہ یہ جو کوفتے ہیں یہ بھی مرچوں والے ہیں. اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ٹماٹر کا جو پیوگی ہے وہ ڈال دی ہے، اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اور یہ بھی ساتھ جو کیرٹ ہوتا ہے اس کا، یہ تھوڑا سا سوس کو گہرا کرنے کے لیے یہ بھی ٹماٹر کا پیوگے سمجھ لیں. وہ ٹماٹر کا سوس تھا، یہ ٹماٹر کا پیوگے ہے، مگر ایک جیسی چیز ہے، مگر اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ اس سے تھوڑا سا سوس گہرا بن جاتا ہے، اس کا کلر بھی اچھا تھا. ادھر ہی میرا فون بند ہو گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا، سب کچھ میں نے ڈال دیا. جب اس کو مکس کیا تو مجھے میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، میں کہ میری فلم نہیں بن رہی، تو کہہ رہا تھا ماما فون بند ہو گیا ہے. میں کہا شاباش. تو پھر میں نے اپنے بیٹے کے فون سے وہ کلپ لی ہے، اور یہ شام کو